بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنے چچا زاد زبیدہ سے 1965 ہجری و مطابق 752 عیسوی میں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورت اور ذہانت کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھیں۔ ناظران گرامی، یہ وہی زبیدہ بنت جعفر ہیں جنہوں نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ پاک نے 787 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے امین رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک کنیز تحفے میں دی، جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل ہاتھ کے شہر برغیس سے تعلق رکھتے تھے۔ مراجل کے بدن سے اللہ پاک نے خلیفہ کو ایک لڑکا 788 عیسوی میں عطا فرمایا، جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند ہی دن بعد اس کی ماں مراجل انتقال کر گئیں۔ خلیفہ ہارون مامون اور امین دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ ان کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا، تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالیجہ، آپ کا بیٹا امین عورتوں کے سردار ملکہ زبیدہ حبشی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز میں سے آپ کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند، باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خلیفہ نے غصے میں اظہار کیا، تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب علی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں گے تو آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے، جو کہ ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ اور جہاں پر استاد نے ایک کاغذ چھپا دیا تھا، اب مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر اوپر ہو گئی ہو۔ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخور رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالیجہ، اگر اجازت ہو تو آپ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟
امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین 3 عورتوں میں سے ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے وہ بول پڑے۔ عالیجہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کے دانشمند اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی، دانشمندی کا سبب یہ ہے دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندانوں سے ہیں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانشمندی کی فراوانی زیادہ ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ اب بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی کہ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا کوئی جواب نہیں۔ عالیجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت، دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارا شہر دیوانہ کہہ کر پکارتا تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریف کرنے لگے۔